ناظرین اکرام، خنجراب پاکستان کے شمال میں بلند چوٹیوں، شفاف گلیشیئرز اور خوبصورت سرسبز وادیوں پر مشتمل خشک اور سرد خطہ ہے، جہاں دنیا کی چند سب سے بلند چوٹیاں موجود ہیں۔ یہاں سے ایک سڑک پاکستان سے نکل کر چین جاتی ہے، جسے شاہراہ ریشم یا قراقرم ہائی وے کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان اور چین کے درمیان واحد راہداری ہے۔ یہ راہداری چین کو پاکستان کے جنوب مغرب میں واقع گوادر بندرگاہ سے ملاتی ہے۔ شاہراہ ریشم صدیوں سے تجارت اور سفر کے لیے استعمال ہوتی چلی آ رہی ہے۔ 10 سال قبل خنجراب پاس اور گوادر بندرگاہ کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے چین نے اسے اپنے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں شامل کیا تھا، جو کہ باہمی ایشیائی اقتصادی و معاشی ترقی کا بڑا منصوبہ ہے۔ پاکستان میں چین کے منصوبے کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا نام دیا گیا تھا، اور اس منصوبے کے تحت فوری طور پر گوادر بندرگاہ، انفراسٹرکچر، انرجی اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے منصوبے شروع کیے گئے تھے، جن میں اب تک کئی منصوبے مکمل ہو کر آپریشنل ہو چکے ہیں۔ ان منصوبوں کو بین الاقوامی ماہر معاشیات نے پاکستان کے لیے گولڈن گیٹ، سونے کی چڑیا اور گیم چینجر قرار دیا تھا، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ ہوتا اب تک دکھائی نہیں دیا ہے، جس پر سی پیک کے بارے میں بہت سارے سوالات سامنے آ رہے ہیں۔ 10 سال میں پاکستان سے چین جانے والی اس سڑک کو چین کے بیلٹ اینڈ روڈ BRI منصوبے کے تحت کافی اہمیت حاصل ہوئی ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کے منصوبے کے تحت اس قدیم راستے کی تعمیر نو جنوبی ایشیا کے غریب ممالک میں متعدد ٹرانسپورٹ منصوبوں سے جڑی تھی، جس کے تحت چین نئے اتحادی بنا سکتا تھا۔ دوسری جانب مغربی دنیا چین کی جانب سے اتنے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کو شک کی نگاہ سے دیکھتی چلی آئی ہے، جسے خدشہ تھا کہ چین بندرگاہوں کا ایک ایسا سلسلہ قائم کر لے گا جو جنوبی چین بحیرہ عرب کے ذریعے اس کی بحریہ کو افریقہ تک رسائی حاصل کرنے میں مدد فراہم کرے گا، لیکن چین ان خدشات کو بے بنیاد قرار دیتا چلا آ رہا ہے۔ اب تک تقریباً 145 ممالک، جن میں دنیا کی 75% آبادی بستی ہے، چین کے BRI منصوبے میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس منصوبے کا سب سے بڑا پروجیکٹ چین پاکستان اقتصادی راہداری ہے، جس کے تحت $65 ارب کے ابتدائی تخمینے سے سڑکوں، ریلوے اور پائپ لائن کا ایک جال بننا تھا۔ سستی بجلی کے منصوبے تکمیل ہونا تھے اور چین سمیت دنیا بھر کی انڈسٹری پاکستان منتقل ہونا تھی۔ حتمی منصوبہ یہ تھا کہ وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ سے تیل اور گیس کی پائپ لائنز مغربی چین تک پہنچائی جائیں گی، جس سے طویل سمندری راستے کے مقابلے میں وقت کی بچت ہوگی، اور سامان کی نقل و حمل کے لیے گوادر سے چین سی پیک روٹ کا استعمال کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، یوں تو گزشتہ 10 برس میں سی پیک کے منصوبوں پر کافی پیش رفت ہو چکی ہے، لیکن پاکستان میں دیگر منصوبوں کی طرح یہاں ان کو بھی کرپشن، التوا، ماحولیاتی اور سیکورٹی مسائل کا سامنا رہا ہے۔ گوادر بندرگاہ اب تک خالی پڑی ہے، جہاں سے سامان لانے اور لے جانے کے آثار نظر نہیں آ رہے، ماں سوائے چند ہمسایہ ممالک کے کسی نے یہاں سے تجارت اب تک شروع نہیں کی ہے۔ ان مسائل کا تعلق پاکستان کے اپنے معاشی مسائل سے بھی ہے۔ ملک میں حالیہ سیاسی کشیدگی کے بعد ملک دیوالیہ ہونے کے دہانے پر پہنچ گیا تھا۔ مہنگائی عروج پر ہے، ترقی کی رفتار کم اور روپیہ کافی کمزور ہو چکا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب فیکٹریاں مہنگی بجلی اور خام تیل کی وجہ سے بند ہو رہی ہوں اور انڈسٹری میں کام کرنے والے مزدوروں کو فارغ کیا جا رہا ہو، بیرونی قرضوں کی ادائیگیوں میں مشکلات ہوں، تو ان حالات میں ملک کیسے ترقی کرے گا، اور کیسے بیرونی سرمایہ کاری ملک میں آئے گی، اور کیسے بیرونی قرضہ جات سے نجات ملے گی۔ رواں برس جولائی میں IMF نے پاکستان کو $3 ارب کے ایک امدادی پیکج کی منظوری دی تھی، جس کے بعد ملک دیوالیہ ہونے کے خدشات تو ایک دفعہ ختم ہو گئے، لیکن پاکستان کا بیرونی قرضہ اب $300 ارب تک جا پہنچا ہے، جس کا 1/3 حصہ چین کو واجب الادا ہے۔ دنیا میں اس مشکل کا سامنا کرنے والا پاکستان واحد ملک نہیں ہے۔ BRI منصوبے کے آغاز کے بعد سے چین بہت سے ترقی پذیر ممالک کو قرض فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے، اور جنوبی ایشیا میں دیگر ممالک بھی ایسی ہی مشکلات میں گرے ہوئے ہیں۔
ماہرین کے مطابق پاکستان سمیت نیپال، سری لنکا اور بنگلہ دیش نے بھی BRI کو ایک ایسے موقع کے طور پر دیکھا تھا جس کے ذریعے وہ اپنی معیشت کو جدت دے سکتے تھے۔ بلا شبہ یہ ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک اچھا چانس تھا۔ ایک تحقیق کے مطابق چین نے 2008 سے 2021 کے درمیان 22 ممالک کو $240 ارب کا قرضہ دیا ہے۔ چین نے تمام ممالک کو قرضہ سرمایہ کاری کے طور پر دیا ہے اور وہ ان تمام منصوبوں میں شراکت دار بھی ہے جو زیر تعمیر ہیں یا تکمیل ہو چکے ہیں۔ چین نے ایسے ممالک کو ایمرجنسی قرضہ بھی فراہم کیا ہے اور قرض کی ادائیگی کی تاریخ میں بھی التوا کی سہولت دی ہے۔ سری لنکا کے معاشی مسائل کو دیکھتے ہوئے چین نے قرضوں کی ادائیگی پر سمجھوتا بھی کیا ہے۔ عالمی بینک اور IMF جیسے ادارے زیادہ وقت بھی لیتے ہیں اور مدد کے بدلے سماجی و معاشی شرائط بھی عائد کرتے ہیں، لیکن چینی معاہدے کم شرائط اور کم وقت کی وجہ سے مشہور ہیں۔ کامیابیوں اور ناکامیوں کے باوجود تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ BRI کے تحت جو منصوبے بنے ہیں وہ شاید بصورت دیگر نہیں بن سکتے تھے اور ان کی مدد سے بہت سے ممالک میں معاشی ترقی ممکن ہو سکے گی۔ چین کے BRI منصوبے نے جنوبی ایشیا میں ترقی کی ایک نئی بنیاد رکھی ہے، جس کی وجہ سے انڈیا اور دیگر ممالک متبادل ڈھونڈنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ یہ خطہ اب معاشی مقابلے کے لیے کھلا میدان ہے، جہاں چین اور انڈیا کے علاوہ جاپان اور یورپی یونین جیسے کھلاڑی بھی موجود ہیں۔ گزشتہ سال G7 نے کم اور متوسط آمدن والے ممالک میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ایک منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ رواں ماہ G20 اجلاس میں انڈیا، مشرق وسطی یورپ اقتصادی راہداری منصوبے کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے ذریعے ایک تجارتی راہداری انڈیا کو متعدد مشرق وسطی ممالک اور یورپ سے جوڑے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن بھی اس منصوبے میں شامل ہیں، جن کے مطابق ایسی اور تجارتی راہداریاں بھی مستقبل میں سامنے آئیں گی۔ ناظرین اکرام، دنیا میں معاشی ترقی کی ایک جنگ شروع ہو چکی ہے اور اس دوڑ میں چین اب جنوبی ایشیائی ممالک میں ایک اہم معاشی اور سیاسی کھلاڑی بن چکا ہے اور پاکستان اس معاشی ٹیم کا ایک اہم حصہ ہے۔ CPEC کے تحت پاکستان میں ترقی و خوشحالی کے درجنوں منصوبے ابھی بھی جاری ہیں۔ سال 2025 سے سال 2030 کے دوران بڑے منصوبوں کی تکمیل ہونے والی ہے، جن میں ریلوے کی بحالی اور اپ گریڈیشن اور گوادر پورٹ کے منصوبے بھی شامل ہیں۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کے پاس اپنے قرضے اتارنے اور ترقی کے لیے ابھی بھی ان منصوبوں میں وسیع پیمانے پر گنجائش موجود ہے۔ CPEC کے علاوہ بھی ملک میں بڑی سرمایہ کاری کی گنجائش موجود ہے۔ سستی بجلی کے منصوبے، انڈسٹری، معدنیات، گیس و تیل کے ذخائر، ریفائنریز، کوئلے کے ذخائر اور ریکارڈنگ مائن سے پاکستان اربوں ڈالر کا زر مبادلہ حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس ایسے ایکوپمنٹس، بھاری مشینری اور وسائل موجود نہیں ہیں جن کی مدد سے ملکی سطح پر یہاں سے منافع حاصل کیا جا سکے۔ اس لیے پاکستان کو بیرونی سرمایہ کاروں کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے ان منصوبوں میں دنیا بھر کے سرمایہ کار سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار بھی ہیں، لیکن موجودہ حالات میں چین سمیت دیگر سرمایہ کاروں کو کئی طرح کے خدشات لاحق ہیں۔ اگر ملک میں ایک مضبوط حکومت کا قیام ہو جن پر بیرونی سرمایہ کار اعتماد کر سکیں، امن قائم کیا جائے، کرپشن کو ختم کیا جائے، قانون کی حکمرانی ہو اور ترقیاتی منصوبوں میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے، تو پاکستان ابھی بھی نہ صرف اپنے قرض اتار سکتا ہے بلکہ ترقی کے راستوں پر گامزن ہو سکتا ہے۔